جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ منافقوں کا عقیدہ کہ وہ غیب داں نہیں، منافقوں کا عقیدہ کہ وہ غیب داں نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں۔ خبر سب کی ہے انہیں کب سے کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جان سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جان سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا یہ حضور جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہم احادیث کریمہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، یہ بات میں نے پہلے کلیئر کر دی ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے اور لا محدود ہے، یعنی اللہ کا علم وہ خود کا علم ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا علم لا محدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور نبی پاک کا جو علم ہے وہ محدود ہے اور عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے، عطائی ہے اور مخلوق ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم تو یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بد عقیدے یہ کہتے ہیں کہ تم تو نبی کو نبی کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہو اور نبی کو خدا تک پہنچا دیتے ہو، نبی کو خدا تک پہنچا دیتے ہو۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم تو یہ مثال بھی نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح اور نبی کا علم ایک قطرے کی طرح، ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کا علم اللہ کے علم کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ کے علم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے رب کا علم لا محدود ہے، وہ کتنا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، تو ہم رب کے علم کو 7 سمندر کہیں اور نبی کے علم کو ایک قطرہ کہیں، یہ مثال بھی ہم نہیں بیان کرتے، کیونکہ ہم رب کے علم کے تعلق سے جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، ہم اتنا کہیں گے کہ میرے نبی کا علم 7 سمندر ہے اور ان کے سوا کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کا علم ملا لیں تو نبی کے علم کے سامنے قطرہ ہے، نبی کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ یہاں ہم نے مقابلہ خدا کے علم کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے مخلوق کے علم کے ساتھ کیا۔ کائنات میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے کتب ہو، سب کا علم جمع کر لو، سب کا علم نبی کے علم کے سامنے ایک قطرے کے برابر ہے، اور نبی کا علم 7 سمندروں کے برابر ہے۔ لیکن ہم نبی کے علم کا مقابلہ کبھی خدا کے علم سے نہیں کرتے۔ خدا کا علم ازلی، ابدی، ذاتی اور لا محدود ہے، اور نبی کا علم جو ہے وہ عطائی ہے اور محدود ہے اور مخلوق ہے، اس لیے خدا کے علم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہاں بات کرنی ہے تو جب ہم اللہ کے علم کی بات کریں گے تو پھر اللہ کی شان کے مطابق بات کریں گے، اور جب نبی کے علم کی بات کریں گے تو نبی کی شان کے مطابق بات کریں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے نبی کو رب نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے پچھلی جمعہ سے جو اگلی جمعہ تھی اس میں نے بیان کر دیا۔ اب حدیث مصطفیٰ سے جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، کیسا علم۔ تو دیکھیں بخاری شریف
حدیث نمبر 3192. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے وعظ فرمانے لگے، بیان کرنے لگے. صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور فرما رہے ہیں. اب حضور نے جو بیان فرمایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم کو مخلوق کی پیدائش سے لے کر کے جو جنتی جنت میں جانے والا ہے اور جہنمی جہنم میں جانے والا ہے وہاں تک کی ساری خبر ہمیں عطا فرما دی. حدیث مبارکہ کے الفاظ بخاری شریف ہے. یہ کیا فرمایا کہ ہم کو خبر دی ان بدائل خلق، مخلوق کی ابتدا سے، کائنات کب سے بنی. اللہ نے جو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا وہاں سے لے کر ساری باتیں حضور نے بیان فرمائی. کہاں تک بیان فرمائی؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا حتی دخل اہل الجنتی منازلہم، یہاں تک کہ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں تک کی ساری خبر دے دی، ساری خبر دے دی. اور آگے فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے وہاں تک کی ساری خبر حضور نے وہی پر عطا فرما دی، وہی پر عطا فرما دی. اور پھر صحابہ کہتے ہیں جس کو یاد رکھنا تھا یاد رکھا اور جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا. اور اسی حدیث کو کئی مقام پر الگ الگ الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ اس حدیث کو جس نے جتنا یاد کیا وہ ہم میں سب سے بڑا عالم بن گیا، سب سے بڑا عالم بن گیا. تو صحابہ میں سب سے بڑا عالم وہ بنا جس نے اس حدیث کو سب سے زیادہ یاد رکھا. حضور نے جو بیان کیا سب یاد رکھا، وہ سب سے بڑا عالم بن گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب آپ کو یہ تعجب بھی ہوتا ہوگا کہ حضور کھڑے ہوئے اور ابتدائے خلق سے لے کر کے سارے لوگوں کے جنت میں جانے تک اور جہنم میں جانے تک سب کچھ بیان کر دیا. تو کیا اتنے تھوڑے سے وقت میں سب کچھ بیان ہو سکتا ہے؟ اتنے تھوڑے سے وقت میں سب کچھ بیان ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں ہے، خود میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے پوری تلاوت ختم فرما دیا کرتے تھے. تو اتنا فاسٹ وہ تلاوت کرتے تھے. یہ معجزہ تھا آپ کا، داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا آپ کا. حضرت مولا علی بھی قرآن پڑھتے تھے. جب ایک رکعت میں پاؤں ڈالتے تو شروعات کرتے قرآن کی، دوسرے رکعت میں پاؤں ڈالتے پورا قرآن ختم فرما دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی کرامت تھی مولا علی کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب داؤد علیہ السلام تھوڑی سی مدت میں پوری زبور پڑھ سکتے ہیں تو تاجدار کائنات ساری کائنات کی خبر نہیں دے سکتے ہیں؟ ساری کائنات کی خبر نہیں دے سکتے. یہ حضور کا معجزہ ہے. سمجھانے والا اتنا اعلیٰ ہو تو پھر ہر بات سمجھا دی جاتی ہے. بتانے والا نبیوں کا سلطان ہو تو سب بتا دیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا. ما کان وما یکون، جو ہو چکا تھا، جو ہوگا، یہ سب کچھ حضور نے بتا دیا. اور حضور سب جانتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس حدیث کی شرح کے اندر اگر ہم فتح الباری کو دیکھیں، پھر مرقات جو شرح مشکات ہے اس کو دیکھیں، تو ہمیں یہ چیزیں موجود اس میں ملے گی، یہ عبارتیں ملے گی کہ فرمایا گیا فیہ دلالۃ علی انہ اخبر فی المجلس الواحد بجميع الاحوال المخلوقات من ابتدائها الى انتہائها. اس حدیث سے
اس بات پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں تمام مخلوق کے سارے حالات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی خبر صحابہ کو عطا فرما دی ہے۔ یہ حضور کا علم ہے۔ سب کچھ آ گیا، ابھی جو ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، کل جو ہوگا اسے بھی حضور جانتے ہیں، قیامت تک جو بھی ہوگا سب حضور جانتے ہیں، کون جنت میں جائے گا یہ بھی حضور جانتے ہیں، اور کون جہنم میں جائے گا یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ باقاعدہ میرے رب نے میرے نبی کو 2 کتابیں عطا فرمائی تھی، ایک کتاب میں جنتیوں کے نام تھے اور ایک کتاب میں جہنمیوں کے نام تھے، سب کو حضور جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے واقعات کی خبر دی۔ ایک، عالم کی پیدائش کی جو ابتدا ہے وہ کس طرح ہوئی یہ بھی حضور نے بیان فرمایا، اور پھر عالم کی انتہا کیسے ہوگی، کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہ کیسے معاملات ہوں گے وہ سب حضور نے بتایا۔ یعنی از روز اول تا قیامت ایک ایک ذرے کو میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا۔ یہ جملہ سنے میرا، از روز اول تا قیامت جو بھی ہونے والا ہے ذرے ذرے کو میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ اب دوسری حدیث، مشکات شریف، حدیث نمبر 575، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دی، بس میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، پوری زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا میرے لیے، یہ حضور فرماتے ہیں پوری زمین کو لپیٹ کے میرے سامنے کر دیا، اب میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا، مغربوں کو بھی دیکھا، یعنی ہر کونے کا میں نے مطالعہ کیا، کائنات کے خطے خطے کو میں نے دیکھا، یہ حضور فرماتے ہیں۔ اور ہمیں کیا تعجب ہو سکتا ہے، یہ تو تاجدار کائنات فرما رہے ہیں۔ اگر شہنشاہ بغداد اپنے منبر پر بیٹھ کے گئے، غوث پاک اپنے منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردل علی حکم اتصال، غوث پاک فرماتے کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں، اپنے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو ولیوں کا شہنشاہ، کائنات کے اندر جتنے بھی رب کے شہر ہیں، زمین کی بات نہیں ہو رہی، رب کے شہروں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ساری کائنات کو غوث پاک اپنے ہتھیلی میں رائے کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو جب ولیوں کا شہنشاہ یہ پاور رکھ سکتا ہے تو پھر نبیوں کا سلطان کیسا پاور رکھتا ہوگا، اللہ کے نبی کو رب نے کیسا علم عطا فرمایا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمین کو لپیٹ کے میرے سامنے کر دیا گیا، میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے مغربوں کو بھی دیکھا، پوری کائنات کا میں نے معائنہ کیا۔ ہم نے تو عالم غیب نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو غیب جاننے والے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم درود ایسے ہی تھوڑی پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا درود حضور سن لیا کرتے ہیں، ہم سلام بھی پڑھتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ کہ مدینے کا سلطان ہمارے سلام کو سنتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو مخلوق کے مقابلے میں حضور کا علم کلی ہے۔ کیا ہے؟ کلی ہے۔ حضور کو ما کان وما یکون کا علم ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم بد عقیدوں کی طرح یہ عقیدہ نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی کا علم جانوروں، چوپایوں، بچوں بلکہ پاگلوں کی طرح ہے، ہم ایسا عقیدہ نہیں کرتے۔
ہمارا عقیدہ ہے مخلوق میں سب سے بڑا عالم کوئی ہے تو نبیوں کا سلطان ہے، ہمارا نبی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ اب تیسری حدیث مشکات شریف، حدیث نمبر 525، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت قال فبما یختصم الملأ الاعلی قلت انت اعلم قال فوضع کفه بین کتفی فوجدت بردها بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ مشکات شریف کی حدیث سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ شب معراج میرے نبی نے ماتھے کی نگاہوں سے رب کا جلوہ دیکھا۔ میرے آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، تو رب نے فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے؟ نبی سے پوچھا محبوب میرے مقرب فرشتے کس چیز کے تعلق سے بحث کر رہے تھے، کس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ تو میرے آقا نے عرض کیا تو ہی بہتر جانتا ہے مولا، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی، تو پھر رب تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا۔ حدیث ہے یہ، فرمان مصطفیٰ ہے یہ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھا، اور جیسے رب نے اپنا دست قدرت رکھا تو کیا ہوا؟ فوجدت بردہا بین صدیہ، تو میں نے اس کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے دل کے اندر محسوس کی، میں نے قلب میں ٹھنڈک محسوس کی، دل میں ٹھنڈک محسوس کی۔ جب میں نے ٹھنڈک پائی اپنے دل کے اندر تو پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، جیسے رب نے دست قدرت میرے سینے پہ رکھا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سارا علم میرے اندر آ گیا۔ پھر میں نے سب جان لیا، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو نبی ساتوں زمین کو جانے، ساتوں زمین کے نیچے جو ہے اسے بھی جانے، آسمانوں میں کیا ہے وہ بھی جانے، آسمانوں میں کون ہے اسے بھی جانے، تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ علم میرے رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے لے کر جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں تک کا سارا علم حضور کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب آگے دیکھیں بخاری شریف، حدیث نمبر 7294، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس۔ میں نے ہر حدیث کو عربی متن کے ساتھ پڑھا ہے، ہر حدیث کو عربی متن کے ساتھ، جیسا حضور نے فرمایا خرج حین زاغت الشمس، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا۔
یہ میں نے جو حدیث پڑھی وہ ابھی آپ کی لمبی حدیث ہے، مجھے جو آپ کو بتانا ہے میں نے اتنی حدیث پڑھ کے آپ کو بتانا ہے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے. دوپہر میں جب سورج ڈھلتا ہے نا، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھائی. پھر کیا ہوا؟ فلما سلم، پھر جب حضور نے سلام پھیر دی، سلام پھیر دی، نماز پڑھا دی، سلام پھیر دی، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے. قام علی الممبر، ممبر پہ حضور کھڑے ہوئے. اور پھر کیا ہوا؟ فذکر الساعہ، قیامت کا ذکر فرمایا. کس کا؟ قیامت کا ذکر فرمایا. وذکر ان بین یدیہا امورا عظاما، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جتنے بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں سارے واقعات کی خبر عطا فرما دی. سارے واقعات کی خبر عطا فرما دی. اموراً عظاما، بڑے بڑے واقعات کی خبر عطا فرمائی. ثم قال، اب جو سننا ہے سنیں. پھر میرے آقا نے فرمایا، من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص بات مجھ سے جو بھی بات پوچھنا چاہتا ہے پوچھے، جب تک میں اس منبر پر کھڑا ہوں وہ جو بھی سوال کرے گا میں ہر ایک کا جواب عطا فرمانے والا ہوں. کیا فرمایا حضور نے؟ میں منبر پر کھڑا ہوں، جس کو جو سوال کرنا ہے کرے، جو پوچھنا ہے پوچھے. میں جب تک منبر پر کھڑا ہوں جو بھی پوچھے گا میں اس کا جواب یہیں پہ عطا فرمانے والا ہوں. اب یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی تو کہہ سکتا ہے جو قیامت تک کے سارے حالات کو جاننے والا ہوتا ہے. یہ وہی تو کہہ سکتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، اس کے بارے میں جانتا ہے، یہی تو یہ اعلان کر سکتا ہے. اور پھر ہوا بھی ایسا، اسی حدیث کے اندر آگے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ حضور میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہا تو جہنمی ہے. کہا تو جہنمی ہے. حضور نے کہا تو جہنمی ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 7294 نمبر کی حدیث مبارکہ. پوری پڑھے تو پتا چلے گا کہ اللہ نے نبی کو کتنا زیادہ علم عطا فرمایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں آگے ایک لاسٹ بات ہے. یہ تو سنو گے تو انشاءاللہ جو اگر کوئی بد عقیدہ بھی سنے گا تو اسے بھی افسوس ہوگا کہ میں نے اب تک کیا کیا تھا. لاؤ آج میں توبہ کر کے سنی بن جاؤں، آج توبہ کر کے سنی بن جاؤں. تفسیر خازن، اس کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، اسی کی تفسیر کے اندر، تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ روایت موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت علی امتی فی صورها فی الدین کما اردت علی آدم وعلمت من یؤمن ومن یکفر بی فبلغ ذلك المنافقین قالوا استهزاء زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد ونحن معه وما يعرفنا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ تفسیر خازن میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، کس شکل میں؟ مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی. یعنی قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں ساروں کو میرے نبی کے سامنے رب نے پیش کیا. بلند آواز سے کہے نا یار، سب کو پیش کیا، ساروں کو میرے سامنے پیش کیا. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی ایسے میرے سامنے بھی پیش کی گئی. اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. بلند آواز سے، یعنی قیامت تک ہر شخص کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا. میں بھی ہوا، آپ بھی ہوئے، ہم سب کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا
محبوب کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا؟ کتنا بڑا علم ہے یہ، کتنا بڑا علم ہے یہ، کون ایمان لائے گا کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب مکہ کے منافقوں کو پہنچی، یہ خبر جب منافقوں کو پہنچی کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی، کون ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، سب پتا ہے مجھے، اور سب کی صورتیں اللہ نے میرے سامنے پیش کی ہے۔ جب یہ خبر اس دور کے منافقوں کو ملی، کون منافق؟ نبی پاک کے پاس آتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب نبی کے دشمنوں سے ملتے تھے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ڈبل والا چہرہ نہیں بنانا، چہرہ ایک ہی رکھو اور وہ بھی سچا رکھو۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا تو سنگ ہو جا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو منافقوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ ہے، یہ خیال ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ منافقوں نے کہا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں، جبکہ ہم تو ان کے بیچ میں رہتے ہیں اور ہماری بھی خبر نہیں ہے انہیں۔ منافقوں نے کہا کہ ہم منافق ہیں، ان کے پاس جا کے ان کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے جب گروہ میں آتے تو ہم ان کے دشمن بن جاتے ہیں، تو ہمارے دل کا نفاق تو انہیں پتا نہیں، پر کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ منافقوں نے کہا۔ اب یہ خبر حضور کو پہنچی بلند آواز سے نا، ارے میرے نبی چھپا کے رکھتے ہیں تو چھپا رہ، نبی نہیں کہتے مطلب یہ نہیں کہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں۔ اب دیکھ، جب یہ خبر کہ منافقوں نے حضور کا مذاق اڑایا، حضور کے علم کا مذاق اڑایا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کے علم غیب پر منافق ہی انگلی اٹھاتا ہے، بلند آواز سے نا، نبی کے علم غیب پر منافق ہی انگلی اٹھاتا ہے، ورنہ صحابہ تو جانتے تھے کہ نبی سب جانتے ہیں، نبی سب جانتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب منافقوں کی خبر حضور کو پاس پہنچی، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علی المنبر، جب یہ خبر پہنچی کہ منافقوں نے مذاق اڑایا تو حضور منبر پہ کھڑے ہو گئے، فقام علی المنبر فحمد اللہ واثنا، تو اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا بیان کی، حمد و ثنا کی اللہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کہ قوم کو ہوا کیا ہے کہ وہ میرے علم کے بارے میں تانا دیتے ہیں۔ یہ اعلان حضور کا ہے، منبر پر کھڑے رہ کر میرے آقا نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، اس قوم کا حال کیا ہے جو میرے علم پر تانا دیتے ہیں، میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں ابھی کے ابھی جواب نہ عطا فرما دوں، میں تمہیں ابھی کے ابھی جواب نہ عطا فرما دوں۔ عربی عبارت جاننا چاہتے ہو؟ سنو، ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا انبأتکم بہ، میرے آقا فرماتے قیامت تک جو بھی سوال کرو گے میں ہر چیز کا تمہیں جواب عطا فرمانے والا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پتہ چلا کہ صحابہ تو جانتے تھے کہ حضور سب جانتے ہیں، صرف منافق ہی تھے جو حضور کے علم پر اعتراض کرتے تھے، حضور کا علم غیب نہیں مانتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، الحمدللہ آج ہمارا سینہ بڑا ہو رہا ہے، ہم کھلے دل سے کہتے ہیں کہ ہم آج بھی صحابہ کے عقیدے پر عمل کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔